آپ کو پتہ ہے کہ ہم بہت دنوں سے ایپیلیپسی پہ بات کر رہے ہیں، اور ایپیلیپسی ایک ایسی بیماری ہے جو ہم سب کو اویئرنیس ہونی چاہیے اس کی. ہم گھر میں بہت سی ایسی چیزیں کر رہے ہوتے ہیں جو ہمیں نہیں کرنی چاہیے، اور گھر کے ٹوٹکے ہیں، متس ہیں، اس پہ جتنی بات کی جائے اتنی کم ہے. تو آج ہم دوبارہ اس پہ بات کرنے والے ہیں. ہمارا سیگمنٹ ہے ہیلتھ اینڈ فٹنس. جی، اور ہمیں جوائن کیا ہے اسلام آباد سے پروفیسر ڈاکٹر حسین ہاشم، جو کہ کنسلٹنٹ نیورولوجسٹ ہیں، اسٹروک اسپیشلسٹ، ہیڈ آف نیورولوجی ڈپارٹمنٹ ایٹ فوجی فاؤنڈیشن ہاسپٹل. اور ان کے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر وسیم الرحمان، اسسٹنٹ کنسلٹنٹ پیڈیاٹرک نیورولوجی ایٹ شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل اسلام آباد. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی، کیسے ہیں آپ؟ ویلکم ٹو دا شو. جی، اللہ کا کرم ہے. اچھا جی، ہمارے پاس جینکس فارما کی طرف سے جو ہے یہ سیگمنٹ آپ کے لیے لے کے آ رہے ہیں. ہم ایک ویڈیو بھی ہے، وہ چل کے دیکھتے ہیں اور پھر واپس آتے ہیں. جی، آپ نے دیکھا یہ سیگمنٹ، یہ ویڈیو دیکھی آپ نے. جینکس فارما کی طرف سے یہ سیگمنٹ ہم آپ کے لیے لے کے آئے ہیں. ڈاکٹر وسیم، مجھے یہ بتائیے کہ ایپیلیپسی کے بارے میں متس ہیں جو بچوں میں ایپیلیپسی کیسے ڈائگنوز کی جا سکتی ہے؟ اچھا، بہت شکریہ اس ایپیلیپسی پہ بات کرنے کا، کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے اور ہمارے معاشرے میں کافی نیگلیکٹڈ بھی رہا ہے. یوزولی جو سب سے بڑا مت ہے ایپیلیپسی کے حوالے سے وہ یہی ہے کہ جو ہے نا بچے پہ جھٹکے آتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ کوئی جو ہے نا جن ہے، بھوت، سایہ یا اس طرح کی چیزیں ہیں. تو ڈفرینٹ جگہوں پہ وہ جاتے ہیں اور ٹریٹمنٹ ڈیلے آ جاتا ہے. تو ٹریٹمنٹ ڈیلے کی وجہ سے نا جو ہے مزید وہ جھٹکے بڑھتے جاتے ہیں. تو سب سے کامن تو جو ہمارے معاشرے میں ہے تو یہ ہے. ٹھیک ہے. دوسرا یہ کہ کوئی لوگ ان کو کہہ دیتے ہیں کہ مطلب آپ ان کو دوائی اگر شروع کروائیں گے تو شاید وہ پورے جو ہے زندگی کے لیے دینی پڑے گی اور بچہ اس سے عادی ہو جائے گا. تو یہ بھی جو ہے ایک کامن مت ہے جس کو جو ہے نگیٹ کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. اچھا، مجھے یہ بتائیے کہ ڈاکٹر صاحب اس کے جو ٹیسٹ ہیں وہ کون سے ہیں؟ دیکھیں، ایپیلیپسی جو ہے نا، جو اس کی ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک کلینکل ڈائگنوز ہے. کلینکل کا مطلب یہ ہے کہ پہلے آپ جو ہے نا اگر آپ کو ہسٹری ملتی ہے، کوئی جو ہے نا ویڈیو آپ دیکھ لیتے ہیں کہ اگر 2 دفعہ ایک بچے کو جھٹکے پڑ گئے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ اس کو ایپیلیپسی ہے یا مرگی ہے. ٹھیک ہے. تو اس پہ ڈائگنوز ہو سکتا ہے. اس میں ای جی، ہم ڈفرینٹ سپورٹیو ٹیسٹ کراتے ہیں جس میں کبھی کبھی ایم آر آئی کی ضرورت پڑتی ہے. ایک ای جی ٹیسٹ ہوتا ہے، اس کی ضرورت پڑتی ہے، جو کہ ہمیں جو ہے سپورٹیو انفارمیشن دیتی ہے اس کو بہتر ٹریٹ کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، صحیح. ڈاکٹر حسین، مجھے یہ بتائیے کہ ایپیلیپسی کیا اور عام آدمی کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے؟ کہ عام آدمی کو اگر آپ دیکھیں ایک ایج ایسی ہوتی ہے جس میں دیکھیں بچوں کو جھٹکے آ رہے ہیں، تو بڑوں کے کیا سمٹمز ہو سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا، میں ایپیلیپسی کا جیسے وسیم نے بتایا کہ ایپیلیپسی بیسیکلی اس وقت ہم کہتے ہیں جب بھی کسی بھی مریض کو فٹس یا جھٹکا، یا ہم اس کو سیزر کہتے ہیں انگلش میں، اس طرح کی 2 یا 2 سے زیادہ اٹیک ہوں تو اس کو ہم لیبل کر دیتے ہیں کہ یہ ایپیلیپسی ہے. اب وہ علامات ڈیفرنٹ طرح کی ہو سکتی ہیں. کسی بھی مریض کو، جیسے عام لوگوں کو جو پتہ ہے کہ جھٹکے لگتے ہیں، پیشنٹ سٹف ہو جاتا ہے، انکانشیس ہو جاتا ہے، منہ سے جاگ آنا شروع ہو جاتی ہے، جرک لگتے ہیں، تو یہ ایک عام آدمی کو اس بارے میں پتہ ہے. لیکن اس کی اور بھی علامات ہوتی ہیں جو کہ ایک ڈاکٹر، نیورو فزیشین یا ایک کوالیفائڈ ڈاکٹر ہی اس کو ڈائگنوز کر سکتا ہے. تو جب بھی اس طرح کے 2 یا 2 سے زیادہ دورے پڑیں تو ہم لیبل کر دیتے ہیں کہ اس پیشنٹ کو ایپیلیپسی یا مرگی کی بیماری ہے. تو یہ تو ایک ہے. اب ہوتی کیا ہے مرگی؟ یہ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ کوئی خطرناک بیماری نہیں ہے. بیسیکلی جو دماغ ہوتا ہے بندے کا، وہ کام کر رہا ہوتا ہے آن دا بیسس آف الیکٹریکل امپلسز، جو کہ خاص فریکوینسی کے ساتھ، خاص ایک پاور کے ساتھ کام کر رہی ہوتی ہیں. جب بھی ان کا ڈس آرڈر خراب ہوتا ہے، اب نارمل الیکٹریکل ڈسچارجز وہ برین کے کسی بھی حصے سے آنا شروع ہو جاتے ہیں، تو ایسے میں پیشنٹ کو پھر ایپیلیپسی کے اٹیک یا فٹس یا دورے یا مرگی کا جو ہوتی ہے دورے پڑنا شروع ہو جاتے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی ہمارے معاشرے میں اس کے متعلق کیونکہ کچھ علامات ایسی ہیں جو کہ اس طرح کے جھٹکے نہیں لگتے. بہت سی علامات ہوتی ہیں جو کہ لگتی ہیں کہ پیشنٹ کو کوئی خدا نخواستہ نفسیاتی بیماری ہے، یا کوئی خدا نخواستہ جن ہے یا سیب ہے. تو اس کے متعلق پیشنٹ کے متعلق بڑا برا سوچتا ہے، خدا نخواستہ یہ ایسی بیماری ہے جو کہ نہ یہ ساری زندگی ٹھیک ہوگی. وہ غلط لوگوں کے ہاتھ چڑھ جاتے ہیں، غلط لوگوں کے ہاتھ وہ بہت خراب ہو کے پھر اینڈ پہ آ کے. یہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا ڈاکٹر صاحب کہ یہ جو ہمارے یہاں بنایا ہوا ہے نا کہ جی جگہ
یہ بہت ایک زیادہ غلط مت ہے. اس پہ ہم مزید اور بات کریں گے لیکن ہمیں یہاں پہ چھوٹا سا بریک لینا ہے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ونس اگین. ہم ایپیلیپسی جسے مرگی کہا جاتا ہے اس پہ بات کر رہے ہیں اور کافی اس پہ امفیسائز ہے کہ ایپیلیپسی کو نان سیریس نہ لیں. جو ابھی ڈاکٹر صاحب نے ہمیں دونوں ڈاکٹرز نے بتایا کہ اس کو جھٹکے آنے پہ کہنا کہ جی بچے کو جو ہے یا بڑے کو کسی کو جن چڑھ گیا ہے, یہ ایک غلط چیز ہے. اس کو فوراً سے ایڈریس کرنا چاہیے اگر آپ کے گھر میں کسی بھی انسان کو یہ چیز ہو رہی ہے. اچھا جی, میں ڈاکٹر حسنین آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ کیا مرگی کی بیماری جان لیوا ہے؟ جی بہت اچھا کوشچن کیا آپ نے. اس کے متعلق لوگوں کو بڑی غلط فہمی ہے کہ خدا نخواستہ مرگی کی بیماری کوئی اگر کسی کو لگ جائے تو بالکل ہی نہ ٹریٹ ہوگی اور یہ خدا نخواستہ مریض کی جان بھی لے سکتی ہے. تو اس سے مرگی سے پہلی بات ہے کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, کوئی جان لیوا بیماری نہیں ہے. خدا نخواستہ جب ایک پیشنٹ کو دورے پڑ رہے ہوں, وہ ڈرائیونگ کرے تو اس سے ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے, وہاں سے جان جا سکتی ہے. تو یا کسی اگر ہائٹ پہ کام کر رہا ہے یا کسی پانی میں اگر کوئی سوئمنگ کر رہا ہے کسی کو, اس طریقے سے مریض کی جان جا سکتی ہے. خدا نخواستہ اس کو دورہ پڑ جاتا ہے ڈیورنگ سوئمنگ یا, لیکن ڈائریکٹلی کوئی ایسی وجہ نہیں ہے کہ, یا اگر کسی کو مریض کو اگر دورہ پڑ رہا ہو پراپرلی ہینڈل نہ کیا جائے. وہ جو ہمارے معاشرے میں جب کسی پیشنٹ کو دورہ پڑتا ہے اس کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا ہے تو اس دوران موت ہو سکتی ہے یا خدا نخواستہ جان لیوا ہو سکتی ہے. لیکن اگر کسی مریض کی مرگی ہے اور پراپرلی وہ ٹریٹ ہو رہا ہے, وہ ایک نارمل زندگی گزار سکتا ہے, تو یہ کیسی کوئی جان لیوا اس طرح کی بیماری نہیں ہے. لیکن اگر پراپر ہدایات پہ عمل نہیں کرتا یا میڈیسن نہیں کھاتا, پھر ایسے پیشنٹ ہوتے ہیں جو ان کو دورے پڑ سکتے ہیں. خدا نخواستہ اگر اس دوران وہ ڈرائیو کر رہا ہے یا خدا نخواستہ پانی کے پاس کھڑا ہے یا ہائٹ پہ ہے یا ہیوی انسٹرومنٹ یا شارپ انسٹرومنٹ یا آگ کے پاس کھڑا ہے, تو خدا نخواستہ اس کی وجہ سے نقصان ہو سکتا ہے, اس میں جان بھی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے. ڈاکٹر وسیم, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ کیا ایپیلیپسی قابل علاج ہے, بالکل ختم کر دی جا سکتی ہے؟ جی بالکل اچھا کوشچن ہے آپ کا. جیسے کہ ڈاکٹر حسنین نے بتایا کہ پہلے تو یہ ریئلائز کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ ایک قابل علاج مرض ہے, ٹھیک ہے. اور اگر آپ دوائی باقاعدگی سے دیں تو ہم نے جو دیکھا ہے کہ 60 to 70% بچوں میں وہ ایک ہی دوائی سے کنٹرول ہو جاتی ہے. اور یوجولی اگر 2 سال تک کوئی جھٹکے نہیں پڑتے اور بھی کوئی پرابلم نہیں ہوتا تو ہم جو ہے دوائی کو آہستہ آہستہ ٹیپر کر کے بند کر سکتے ہیں, ٹیپر ڈاؤن کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. کیا بیماری کی حالت میں بھی میڈیسن کنٹینیو کرنی چاہیے؟ جی یہ ایک کامن مسکنسیپشن ہے جو ہمارے پاس پیشنٹس آتے ہیں کہ جی اس کو تو بخار ہو گیا تو چونکہ یہ تیز دوائی ہے تو ہم نے بند کر دی. تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے. کوئی بھی جو ہے اس کو, بلکہ یہ ہے کہ بخار کے ٹائم پہ یا کسی بھی بیماری کی صورت میں نا جھٹکے آنے کا خدشہ بڑھ جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو اس ٹائم دوائی بہت ضروری ہے. تو میرے خیال میں جو ہے میں آپ کے توسط سے یہ ناظرین کو پیغام دینا چاہوں گا کہ جو ہے نا بالکل دوائی میں باقاعدگی کو برقرار رکھیں اور اس میں جو ہے نا کسی بھی وجہ سے وہ ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر بند نہ کریں. ٹھیک ہے. ڈاکٹر حسین مجھے یہ بتائیے کہ کیا جیسے ہی اگر مرگی کا اٹیک ہوتا ہے, دورہ پڑتا ہے, تو ہمیں کیا امیڈیٹلی کرنا چاہیے؟ جی بہت اچھا کوشچن ہے یہ, کیونکہ اس کے بارے میں تو بہت سے زیادہ ہمارے معاشرے میں غلط روایات ہیں. جوتا سنگھا دو, موزہ سنگھا دو, کہ جوتا سنگھانا جو ہوتی ہے موزہ سنگھا دو یا ناک بند کر لو, یا تو یہ بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے. اس سے مریض کو فائدہ نہیں ہے بلکہ جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے. تو اگر کسی مریض کو دورہ پڑے تو پینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تو سب سے پہلا یہ کام کریں کہ کہیں سے بھی پیشنٹ اگر دورہ پڑا ہے اسے ایک محفوظ جگہ پہ شفٹ کیا جائے, اور سائڈ پوز پہ, جیسے ایک پیشنٹ لیٹا ہوتا ہے بچہ یا بڑا, تو اس کو سائڈ پوز پہ لٹا دیا جائے, لیفٹ یا رائٹ سائڈ پہ, تاکہ اس کا منہ جو وہ سائڈ پہ ہو. اگر اس کو وامٹ آ رہی ہے, منہ سے کوئی بلڈ آ رہا ہے یا کوئی اور چیز آ رہی ہے, کوئی سیکریشن ہے, تو وہ باہر نکل سکیں, اس کو کوئی سانس کی نالی کو بلاک نہ کر سکیں. اور ایک اور چیز جو بہت زیادہ ہمارے معاشرے میں ہے کہ منہ کے اندر انگلی ڈال دیں کہ خدا نہ خواستہ زبان کٹ جائے گی, زبان دانتوں کے اندر آئی ہوتی ہے. تو زیادہ سے زیادہ زبان کا کونا ہی کٹتا ہے, اس سے زیادہ کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے. تو اگر کسی مریض کی زبان منہ کے دانتوں کے اندر آ جاتی ہے, وہ سٹفنس اتنی زیادہ ہوتی ہے, تو اس سے کوئی ہمارے لوگ ہوتے ہیں یا تو انگلی ڈال دیتے ہیں یا کوئی چمچہ ڈال دیتے ہیں یا خدا نخواستہ کوئی میٹالک چیز ڈال دیتے ہیں, جس سے مریض کی خدا نخواستہ جان بھی جا سکتی ہے. تو اگر کوئی دانت کا کوئی خدا نخواستہ زبان
कट भी रही है तो कटने दें, उस दौरान कोई ऐसी चीज़ ना करें, बस उसको लेफ़्ट लेटर पोजीशन पे लटाए रखें जब तक दौरा ख़त्म नहीं होता। और अगर उसको कोई जर्क लग रहे हैं तो ना उस जर्क को रोकने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर हमारे लगता है कि पेशेंट को कोई जर्क लग रहे हैं उसको रोका जा सकता है, तो उसको दौरा अपना टाइम पूरा करके खुद ही टाइम पे ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद पेशेंट कुछ देर अनकॉन्शियस रहेगा और पेशेंट होश में आ जाएगा। जब होश में आ जाए फिर पेशेंट को देखें, कोई खास दवाई आपको डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करवाई होती है वो देना शुरू कर दें। अगर बार बार दौरे पड़े तो घर में कोई ऐसा तजर्बा या कोई ऐसी चीज़ ना करें, फ़ौरन डॉक्टर से रुजू करें ताकि आपकी दवाई बदली जा सके या प्रॉपर इसका इलाज किया जा सके। ठीक है जी, यहाँ पे हमें एक छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक से वापस आएंगे और यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक वंस अगेन। हम बात कर रहे हैं एपिलेप्सी पे। एपिलेप्सी एक जिसको मिर्गी कहा जाता है, हमारे डॉक्टर्स ने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया है हमें। एक बहुत अहम सवाल है जो करना बहुत ज़रूरी है और सारी ख़वातीन के लिए बहुत ज़रूरी है सुनना, जो इस वक्त हामला हैं या इस वक्त प्रोसेस में हैं कि उनके बच्चे होने हैं। तो क्या डॉक्टर हसनैन मुझे ये बताइए कि क्या प्रेग्नेंट खातून मिर्गी की मेडिसिन ले सकती हैं? इससे बच्चों पे कोई असर तो नहीं पड़ता? जी बहुत ही अच्छा सवाल है। हम इस मामले में मेरा ख्याल है सब लोगों को, स्पेशली ख़वातीन को ये आगाही होनी चाहिए और ये इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि प्रेग्नेंट खातून बिल्कुल दवाइयाँ ले सकती हैं। कुछ मेडिसिन ऐसी हैं जो कि सेफ़ हैं। वैसे तो कोई भी प्रेगनेंसी में मेडिसिन इतनी सेफ़ नहीं है 100%, लेकिन बहुत सी मेडिसिन ऐसी हैं जो कि सेफली प्रेगनेंसी में ली जा सकती हैं। अब वो ऐसी मेडिसिन आपका फिजिशियन आपको बताएगा, तो आप जब भी, और ऐसी पेशेंट जो नई शादीशुदा हैं या कंसीव करना चाह रही हैं, उन्हें अगर एपिलेप्सी है तो सबसे पहले अपने डॉक्टर से रुजू करें कि मैं कंसीव करना चाह रही हूँ, ताकि शुरू से ही कुछ मेडिसिन जो होती हैं जिनका तल्लक ज़्यादातर साइड इफ़ेक्ट से होता है, स्पेशली बच्चे को, वो दवाइयाँ मेडिसिन चेंज कर दी जाएँ। लेकिन बहुत सी आजकल मेडिसिन ऐसी आई गई हैं जो कि काफ़ी सेफ़ हैं और इजीली ले सकती हैं। बहुत सी ख़वातीन ले रही हैं और उसका असर ना उनकी बेबी पे होता है, ना कोई ऐसी कि ये बीमारी ऐसी ट्रांसफ़र होगी, या कोई दवाइयों के इतने साइड इफ़ेक्ट वगैरह भी नहीं होती जो सेफ़ मेडिकेशन है। लेकिन अगर वो प्रेगनेंसी में अगर मेडिसिन नहीं लेती तो खुदा न खास्ता वो जो झटके लगेंगे उससे बच्चे को बहुत नुकसान हो सकता है। ठीक है, मुझे एक और आप बताइए बात डॉक्टर वसीम, कि क्या ये जेनेटिकली भी होती है चीज़ या इनहेरिटेंट है? इसके थोड़े बारे में थोड़ा कन्फ्यूजन क्लियर करें। जी जो बच्चों में ज़्यादातर एपिलेप्सी है तो वो जेनेटिक होती जेनेटिक है, ठीक है। मतलब जो है फैमिलीज में कुछ एपिलेप्सीज हैं डिफरेंट टाइप्स की जो रन करती हैं, ठीक है, लेकिन जेनेटिक के अलावा भी हो सकती है। समझे कोई इन्फेक्शन हो गया ब्रेन का या कोई ट्रॉमा हो गया तो उसका जो वो असर रह जाता है ब्रेन पे, तो उससे भी हो सकती है। लेकिन जो हम देखते हैं यूजुअली तो वो जेनेटिक ही होती है और उसमें ज़्यादा इसलिए कॉमन है इधर मेरे ख्याल में क्योंकि इधर कज़न मैरिजेस ज़्यादा हैं हमारे जो माशरे में जी, तो वो एक अहम वजह हो सकती है इसकी। सही, ठीक है। जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि ख़वातीन जो प्लान कर रही हैं बच्चा पैदा करना, तो अगर उनको मिर्गी जैसे पहले नहीं होती और प्रेगनेंसी के दौरान अगर आपको मिर्गी स्टार्ट होती, ये बीमारी कभी भी हो सकती है ना, क्योंकि बुजुर्गों में भी ये आगे जाके होती है। हेलो जी बिल्कुल जो होती है ये जी ये बीमारी बेसिकली एग्जैक्टली ऐसे ही है। बहुत सी जो एपिलेप्सी की हैं वो सेकेंडरी एपिलेप्सी कहते हैं। जैसे कोई खुदा न खास्ता किसी और डिसऑर्डर की वजह से हो सकती है, जैसे बुजुर्गों में कोई स्ट्रोक हो गया, खुदा न खास्ता ब्रेन में ट्यूमर है, या इस वजह से भी लेट एज में जाके बीमारी हो सकती है एपिलेप्सी की। और प्रेगनेंसी में जो हो सकती है, कई दफ़ा एपिलेप्सी प्रेगनेंसी में स्टार्ट हो जाती है लैक ऑफ स्लीप की वजह से, या खुदा न खास्ता किसी और बहुत सी वजूहत की वजह से कोई और साथ साथ चल रही हैं चीज़ें जिसकी वजह से प्रेगनेंसी में एपिलेप्सी शुरू हो सकती है। लेकिन अगर शादीशुदा खातून ऐसे प्लान कर रही है तो सबसे पहले अपनी मेडिसिन को एडजस्ट करवाए डॉक्टर से कंसीव करने से पहले। जी ठीक है, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप आखिरी में कोई मैसेज देना चाहें एपिलेप्सी के हवाले से? जी पहली बात है कि एपिलेप्सी में बिल्कुल क्लियर हम करना चाहते हैं कि एपिलेप्सी 100% ट्रीटेबल बीमारी है। इसके साथ एक तो ये है कि स्पेशली ख़वातीन में ये बहुत ज़्यादा होता है कि खुदा न खास्ता वो शादी कर सकती हैं, बच्चों में साइड इफ़ेक्ट होंगे तो ये नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकती हैं। बहुत मर्द और ख़वातीन दोनों, इससे उनकी प्रोफेशन पे कोई मसला नहीं पड़ता, उनकी आगे एजुकेशन पे या खुदा न खास्ता आगे लाइफ पे तो एक नॉर्मल हेल्दी शर्त है कि ये कि आप डॉक्टर से मशवरा करें और प्रॉपर दवायात इस्तेमाल करते रहें। जी डॉक्टर वसीम। जी
जी, मेरी तरफ से तो 2 ही जो हैं वो हिदायत होंगी। एक तो ये है कि दवाई बाकायदगी से दें, क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि यूजुअली लोग दवाई मिस कर देते हैं या जी। छोड़ देते हैं, ठीक है। और दूसरी जो है ना, कोई भी इस तरह का की एबनॉर्मल एक्टिविटी हो बच्चे में ख़ासकर, क्योंकि डिफरेंट टाइप के झटके होते जी। हैं, तो वीडियो रिकॉर्ड करें, क्योंकि वो सही। हमें बहुत हेल्प करती हैं। कोई जो है ना, आप सही। वीडियो रिकॉर्ड करके हमें, मतलब उससे डॉक्टर को बड़ी आसानी हो जाती है। जी बिल्कुल, तो मेरे ये 2 शुक्रिया, जो है बहुत बहुत शुक्रिया आप मैसेजेस हैं। लोगों का हमें ज्वाइन